السلام علیکم 9th کلاس اسٹوڈنٹس. آج ہماری 9th کمپیوٹر کی 3rd کلاس ہے چیپٹر نمبر 4 کی ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس. اس چیپٹر میں 2 ٹاپکس تھے. فرسٹ ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ ڈیٹا کمیونیکیشن، اور سیکنڈ ٹاپک تھا ہمارا کمپیوٹر نیٹورکس. ابھی ہم فرسٹ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیٹا کمیونیکیشن. اس میں ہم نے 4 کوشچنس 4 ٹاپکس کور کر لیے ہیں. پہلا کوشچن آپ کا تھا کہ ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرمز: ڈیٹا کمیونیکیشن، ڈیٹا ٹرانسمیشن، انالوگ سگنلز اینڈ ڈیجیٹل سگنلز. سیکنڈ کوشچن کیا تھا کہ آپ کو انالوگ اور ڈیجیٹل سگنلز کے بٹوین ڈفرینشیٹ کرنا تھا. اور تھرڈ ٹاپک ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرمز: ڈیٹا ریٹ، بٹ ریٹ، باڈ ریٹ. اور فورتھ ٹاپک بٹ ریٹ اور باڈ ریٹ کے درمیان آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا تھا. آج جو ٹاپک ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے وہ بھی ڈیٹا کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے رائٹ اینڈ ایکسپلین ڈفرینٹ کمپوننٹس آف اے کمیونیکیشن سسٹم. اب سب سے پہلے دیکھیں کمیونیکیشن سسٹم کسے کہتے ہیں. ایک وہ نظام جو بنا ہوا ہے اور جس کے تھرو ایک دوسرے کے پاس ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. کچھ کمپیوٹر یہاں پر ہیں، کچھ کمپیوٹر یہاں پر ہیں، اور یہ والے کمپیوٹر ان کمپیوٹر سے کنیکٹ ہیں اور وہاں پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کو بنانے کے لیے کون سے مختلف کمپوننٹ ہمیں نیڈ ہوتے ہیں. یعنی یہ سسٹم بنانے کے لیے، یہ نظام بنانے کے لیے کم از کم کتنی چیزیں، کتنے اجزاء، کتنی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی. تو اس کو بتائیں کہ کمیونیکیشن سسٹم بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے کمپوننٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے نیم بھی لکھیں اور ان کو ایکسپلین بھی کریں. تو اس کا آنسر دیکھنے سے پہلے میں آپ کو پہلے کمیونیکیشن سسٹم کے بارے میں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 لوگ ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کیا تھا کہ کتنے کمپوننٹس ہونے چاہیے. تو میں ان کمپوننٹس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ 5 کمپوننٹس ہونے چاہیے. اور وہ 5 کمپوننٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو 2 لوگ ہونے چاہیے، فرسٹ کمپوننٹ، سیکنڈ کمپوننٹ. فرسٹ کون ہونا چاہیے؟ سینڈر، جو ڈیٹا سینڈ کرے گا. لازمی سی بات ہے جب یہ نظام ہے تو ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو ڈیٹا سینڈ کرنے والا ہو. اگر یہی نہیں ہوگا تو ڈیٹا سینڈ کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس میں پہلا کمپوننٹ، پہلا جز، پہلا رکن، پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ سینڈر. اور دوسرا جو شخص ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ریسیور. یہ 2 کمپوننٹ آپ کو پتہ چل گئے کہ ایک سسٹم بنانے کے لیے یہ 2 کمپوننٹ، 2 اجزاء لازمی ہونے چاہیے. پہلا سینڈر جو ڈیٹا سینڈ کرے، اور سیکنڈ جو ہے کمپوننٹ وہ ریسیور جو ڈیٹا ریسیو کرے. اور تھرڈ کمپوننٹ کیا ہے کہ دونوں کے پاس کوئی ایک ایسی ڈیوائس ہونی چاہیے جس کے تھرو یہ ڈیٹا سینڈ کر سکے اور جس کے تھرو یہ ڈیٹا ریسیو کر سکے. یہ ڈیوائس کمپیوٹر بھی ہو سکتی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، موبائل ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہو سکتی ہے جس کے تھرو ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہوتا ہے. اس ڈیوائس کو ہم پروٹوکول کہیں گے کمپیوٹر کی لینگویج میں. تو آپ کو 3 کمپوننٹ معلوم ہو گئے. پہلا کمپوننٹ ہے سینڈر، سیکنڈ کمپوننٹ ہے ریسیور، تھرڈ کمپوننٹ ہے پروٹوکول. یہ پروٹوکول دونوں کے پاس ہونا چاہیے کہ ڈیوائس جس کے تھرو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کریں گے. فورتھ کمپوننٹ ہے کہ جو سینڈر ہے اس کے پاس کچھ میٹیریل ہونا چاہیے، کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کیا سینڈ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے جب اس کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے سینڈ کرنے کی، ڈیٹا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا سینڈ کرے گا؟ چاہے یہ خود بھی ہو، اس کے پاس کمپیوٹر بھی ہو، لیکن کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کے پاس سینڈ کرنے والا، تو پھر یہ کیا چیز سینڈ کرے گا؟ تو جو میٹیریل، جو انفارمیشن، جو ڈیٹا، اور ڈیٹا کو میسج بھی کہتے ہیں، جو میسج اس کو کنوے کرنا ہے، جو میسج اس کو سینڈ کرنا ہے وہ بھی ہو، تو یہ ہمارا فورتھ کمپوننٹ ہو جائے گا. اچھا جی، یہ سینڈر بھی موجود ہے، ریسیور بھی موجود ہے، دونوں کے پاس پروٹوکول بھی موجود ہے، اور جو سینڈ کرنے والا ہے اس کے پاس کوئی میسج، انفارمیشن بھی موجود ہے. لیکن 5ویں چیز، ففتھ جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروٹوکول فرسٹ پروٹوکول سیکنڈ پروٹوکول سے کنیکٹ ہو. تو جو انس کے درمیان کنیکشن کا کام کرے گا، چاہے وہ وائر ہو یا وائرلیس، کوئی وائی فائی، بلوٹوتھ، انفرا وغیرہ سے آپ کا کنیکٹ ہو، اس کو ہم میڈیم کہیں گے. میڈیم مطلب ذریعہ، یعنی کس ذرائع کے تھرو، کس ذریعے کے مدد سے یہ دونوں کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہیں. لین ہو سکتا ہے، وائی فائی ہو سکتا ہے، اور کوئی ڈیٹا کیبل وغیرہ ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کمپوننٹس ایک کمیونیکیشن سسٹم بنانے کے لیے لازمی ہے. کم از کم یہ 5 کمپوننٹ ہونے چاہیے. سینڈر ہونا چاہیے، ریسیور ہونا چاہیے، دونوں کے پاس پروٹوکول ہونے چاہیے، سینڈر کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کیا بھیجنا ہے، اور دونوں پروٹوکول آپس میں کنیکٹ ہونے چاہیے کسی میڈیم کے
تھرو. اب یہی بات ہم بک میں دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوشچن آ جائے, واپس سے کوشچن دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوشچن آ جائے کہ رائٹ اینڈ ایکسپلین ڈفرینٹ کمپوننٹس آف اے کمیونیکیشن سسٹم, کمیونیکیشن سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس بتائیں, ایکسپلین کریں. کمپوننٹس, کمیونیکیشن سسٹم کے کمپوننٹس کے بارے میں کوئی بھی کوشچن آ جائے تو آپ کو یہی کوشچن کاپی کرنا, یہی آنسر کاپی کرنا ہے. بک کے آپ کو پیج نمبر 69 پر اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا. لاسٹ میں دیکھیں آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے, یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. ہیڈنگ آئے گی کمپوننٹس آف اے کمیونیکیشن سسٹم. یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اے کمیونیکیشن سسٹم ہیز فالوئنگ 5 کمپوننٹس. ٹھیک ہے, یہ 5 کمپوننٹس ہم نے پڑھے ہیں, پہلے یہ لکھیں گے. یہاں تک فگر نہیں بنانی. ٹھیک ہے, یہاں سے یہاں تک کاپی کریں گے. پھر ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. نیکسٹ پیج پہ آپ کو یہ کمپوننٹ کے نیم وائز مل جائیں گے. فرسٹ کمپوننٹ آپ کا کیا ہے, میسیج ہونا چاہیے یعنی ڈیٹا. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, کوئی آڈیو ہو سکتی ہے, کوئی پکچرس, نمبر, ٹیکسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں. سینڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کو جو میسیج سینڈ کرے گا. اور ریسیور ہونا چاہیے یعنی جو ریسیو کرے گا. اور دونوں کے پاس میڈیم ہونا چاہیے, یعنی جو دونوں کے پاس پروٹوکول ہیں ان پروٹوکول کو کنیکٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ پورا پیج آپ کو اس طرح کاپی کرنا ہے, ڈائیگرام نہیں بنے گی. اور نیکسٹ پیج پہ واپس جائیں, پیج نمبر 71, اور یہاں پہ آپ کو پروٹوکول کی ہیڈنگ مل جائے گی ٹاپ پر. پیج نمبر 71 پر یہ پوری ہیڈنگ آپ کو کاپی کر لینی ہے کہ پروٹوکول کہ وہ ڈیوائسز جن کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں, وہ پروٹوکول کہلاتے ہیں. تو واپس سے آنسر دیکھ لیں. پیج نمبر 69 سے اس کا آنسر شروع ہوا تھا کہ ایک کمیونیکیشن سسٹم بنانے کے لیے آپ کو کون کون سے کمپوننٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں سے ہم نے ہیڈنگ ڈالی پیج نمبر 69, یہ لائن کاپی کی. اس کے بعد 70 پر آپ کو 4 ہیڈنگس ملی, میسیج, سینڈر, ریسیور, میڈیم, کمپلیٹ ہیڈنگس. اور پیج نمبر 71 کے ٹاپ پر پروٹوکول, کمپلیٹ ہیڈنگ. تو یہ آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوشچن کیا تھا ہمارا, واپس سے دیکھ لیتے ہیں. ففتھ کوشچن ہمارا تھا کہ کمیونیکیشن سسٹم کے کمپوننٹس کو ایکسپلین کریں. اب ڈیٹا کمیونیکیشن کا لاسٹ کوشچن ہمارا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے کمپیوٹر نیٹورک اسٹارٹ کریں گے. تو لاسٹ کوشچن کیا ہے کہ رائٹ پراپرٹیز آف اے گڈ کمیونیکیشن سسٹم. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سسٹم بنا دیا, ایک نظام بنا دیا جس کے تھرو لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں, ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر رہے ہیں. لیکن اب ہمیں بتائیں کہ وہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ گڈ کمیونیکیشن سسٹم کیسے بنے گا. گڈ کمیونیکیشن سسٹم کی پراپرٹیز, خصوصیات کیا ہوگی. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سسٹم بنا دیا لیکن اس میں بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں, سست ہے, سلو کام ہو رہا ہے, اور کام پراپر نہیں ہو رہا, ایکیوریسی سے نہیں ہو رہا. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ سسٹم ہمیں بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے تو اس کی کون کون سی خصوصیات ہوں گی. تو اس کا سب سے پہلے آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 71 ہی پر مل جائے گا. ٹھیک ہے, پیج نمبر 71 پر سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے پراپرٹیز آف اے گڈ کمیونیکیشن سسٹم. پیراگراف کاپی کریں گے اور یہ کالمس بنیں گے, کریکٹرسٹکس اور ڈسکرپشن. کریکٹرسٹک کی جگہ پراپرٹیز بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ کوشچن میں پراپرٹیز آیا تھا, تو یہاں پہ پراپرٹیز کٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. کریکٹرسٹک آیا, کریکٹرسٹک سیم مطلب ہے. ٹھیک ہے, ڈیلیوری, ایکوریسی, ٹائم لائنس, یہ پورا آپ کو کالم کاپی کرنا ہے. یہ اس کا آنسر ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ گڈ کمیونیکیشن سسٹم کی پراپرٹیز کون کون سی ہوں گی. تو 3 پراپرٹیز ہیں, ڈیلیوری, ایکوریسی اور ٹائم لائنس. یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے ایکسپلینیشن پر. مثال کے طور پہ ایگزامپل لیں کہ آپ کا کچھ اس طریقے سے ایک کمیونیکیشن سسٹم بنا ہوا ہے. اب یہ کمیونیکیشن سسٹم سمجھیں کہ فرض کریں یہ جو یوزر ہے یہ آپ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہیں یہ, اور یہ سارے آپ کے فرینڈز ہیں. اور یہ جو بیچ میں آپ کو گلوب نظر آ رہا ہے, اس کو سپوز کر لیں یہ آپ کا انٹرنیٹ ہے. یعنی آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو آپ انٹرنیٹ کے تھرو کمیونیکیٹ ہوئے اپنے فرینڈس سے.
آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو اپنے فرینڈ سے رابطہ کیا. یہ بیچ میں انٹرنیٹ ہے, ظاہر سی بات ہے واٹس ایپ ہم یوز کرتے ہیں, تو ہم انٹرنیٹ کے تھرو اپنے فرینڈس کو وائس میسیج کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ پورا کمیونیکیشن سسٹم بنا ہوا ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ گڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ڈیلیوری. کہ اس کمیونیکیشن سسٹم میں اگر ڈیلیوری بالکل ایکوریٹ ہے تو یہ گڈ کمیونیکیشن کی پہلی پراپرٹی اس میں موجود ہے. ڈیلیوری سے کیا مطلب ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ یہ آپ کا فرینڈ نمبر اے ہے, یہ فرینڈ نمبر بی ہے, اور یہ فرینڈ نمبر سی ہے, اور یہ فرینڈ نمبر ڈی ہے. اب آپ کو ایک میسیج ڈیلیور کرنا ہے, ہیلو مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, یہ میسیج آپ کو ڈیلیور کرنا ہے فرینڈ بی کو. اب آپ نے یہاں سے فرینڈ بی کا نمبر آپ نے واٹس ایپ پہ لکھا اور سینڈ کیا. اگر یہ میسیج فرینڈ بی کے پاس ہی جاتا ہے, کسی اور کے پاس نہیں جاتا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی گڈ کمیونیکیشن کی پراپرٹی, پہلی پراپرٹی اس میں موجود ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ تو بہت اچھی اپلیکیشن ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ نمبر مس ہو رہے ہوتے ہیں, آئی ڈیز مکس ہو رہی ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کے پاسورڈ مکس ہو رہے ہوتے ہیں. ہم میسیج کسی کو بھیجتے ہیں, جاتا کسی کو ہے, تو وہ گڈ کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہوگا. تو پہلی پراپرٹی کیا ہے کہ جس کو ڈیلیور کرنا ہے اسی کے پاس ڈیلیور ہو, کسی اور کے پاس ڈیلیور نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کو کوئی میسیج وائس میسیج اے کو ڈیلیور کرنا ہے, تو اگر وہ اے کے پاس ہی جا رہا ہے اور بی سی ڈی فرینڈ کو نہیں, ان کے پاس نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب ہے اس کمیونیکیشن میں گڈ کمیونیکیشن کی فرسٹ پراپرٹی موجود ہے. اس کے بعد اگر اس میں سیکنڈ پراپرٹی بھی موجود ہوگی تو یہ اور گڈ کمیونیکیشن سسٹم ہوگا. سیکنڈ پراپرٹی کیا ہے؟ ایکوریسی. یعنی یہ کمیونیکیشن سسٹم بہت زیادہ ایکوریٹ ہوگا. ایکوریسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کو میسیج کیا, ہیلو, فرینڈ سی کو آپ نے ہیلو میسیج کیا, اور یہ فرینڈ سی ہی کے پاس گیا, تو اس میں فرسٹ پراپرٹی آ گئی, ڈیلیوری بالکل صحیح ہوئی ہے. ایکوریسی کیا ہے کہ جس طرح آپ نے میسیج کیا ہے ایکوریٹ اسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے, ایکوریٹ اسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے. اگر جو میسیج آپ نے کیا ہے وہ ایکوریٹ اس کے پاس نہیں پہنچے, مثال کے طور سے یہاں پہ ایک ایل مس ہو جائے اور HELO پہنچے, تو اس کا مطلب اس میں ایکوریسی نہیں ہے اور یہ گڈ کمیونیکیشن نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم وائس میسیج واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, تو وائس میسیج میں کبھی کبھی جرک آتا ہے اور کچھ ہماری آواز بیچ میں سے اسکپ ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب اس میں ایکوریسی نہیں ہے, ہمارا نیٹ کنیکشن اچھا نہیں ہے. اور جب وائس میسیج بالکل ایکوریٹ, بالکل صاف آواز میں, کلیئر آواز میں اسی کے پاس پہنچ رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کنیکشن میں ایکوریسی بھی موجود ہے اور یہ اور گڈ کنیکشن ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اور اگر اس کو مزید اور گڈ کنیکشن بنانا ہے تو تیسری پراپرٹی بھی ہونی چاہیے, اور وہ ہے ٹائم لائنس, یعنی بر وقت. جیسے آپ نے مثال کے طور پہ 2 PM پہ آپ نے میسیج کیا, تو یہ فوراً سے 2 PM پہ پہنچ جائے. ایسا نہیں کہ آپ 2 PM پہ میسیج کر رہے ہیں اور یہ آدھے گھنٹے بعد 1 hour بعد یہ پہنچ رہا ہے. اگر آپ کا میسیج فوری ٹائم پر پہنچ رہا ہے تو یہ اور گڈ کنیکشن ہے. یعنی جس کنیکشن میں 3 چیزیں موجود ہوں گی وہ گڈ کنیکشن ہوگا, اور اگر اس میں سے کوئی بھی چیز اگر اسکپ ہوگی, موجود نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب وہ گڈ کنیکشن نہیں ہے, ویک کنیکشن ہے. تو ہم نے کوشچن کیا پڑھا تھا, واپس سے دیکھیں. کوشچن کیا تھا ہمارا کہ ایک کمیونیکیشن ہے, تو بتائیں گڈ کمیونیکیشن سسٹم کی کون کون سی خصوصیات ہوں گی. ایک ہم نے نظام بنایا ہوا ہے رابطے کا, وہ نظام اچھا یعنی گڈ, اچھا نظام کب بنے گا, اچھا کمیونیکیشن سسٹم کب بنے گا, تو ہم نے بتایا کہ اس میں ڈیلیوری پروسیس جو ہے بالکل ایکوریٹ ہو اور ایکوریسی ہو, جو چیز بھیج رہے ہیں وہ اسی طرح بالکل پہنچے, اور تیسرا ٹائم پر پہنچے, بر وقت پہنچے. ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی بھیج رہے ہیں اور کل پہنچے, پرسوں پہنچے, تو وہ کمیونیکیشن سسٹم اچھا نہیں ہوگا. تو اب واپس سے تھوڑا سا اوور ویو کریں چیپٹر کا. چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 4th, اور چیپٹر کا نیم تھا ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس. اور ہم نے بتایا تھا کہ اس چیپٹر میں 2 ٹاپکس ہیں, ڈیٹا کمیونیکیشن اور سیکنڈ ٹاپک ہے کمپیوٹر نیٹورکس. ابھی ہم صرف فرسٹ ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, ڈیٹا کمیونیکیشن, کہ ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کس طرح کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کیسے کرتے ہیں. اس میں ہم نے صرف 6 کویشچنس پڑھے ہیں. یہ 6 کے 6 کویشچن آپ کو یاد کرنے ہیں, بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کویشچن کی ورڈنگ نہ دیکھا کریں, کویشچن کا کانسیپٹ دیکھا کریں کہ یہاں پر اس کویشچن میں آپ کو کیا پوچھا گیا ہے, گڈ کمیونیکیشن کی پراپرٹیز. تو یہاں پہ کریکٹرسٹک بھی آ سکتا ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے. ورڈنگ پہ نہ جائیں, آپ دیکھیں یہاں پہ پوچھا کیا گیا ہے, آپ کو یہی کویشچن کاپی کرنا ہے.
اور اسی طرح یہاں پر آپ کو کمپوننٹس پوچھے گئے تھے، یہاں پہ بٹ ریٹ بوٹ ریٹ پوچھا گیا تھا، اور اسی طرح یہ باقی کویشچن آپ دیکھ لیں. اور یہ چیپٹر پریلیمس میں انکلوڈ ہے، پریلیمس کے پیپر ہوں گے تو یہ چیپٹر اس میں سے آپ کے کویشچنس آئیں گے، ایم سی کیوز آئیں گے. تو یہاں تک آپ دیکھ لیں ہمارا ہاف چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر کچھ اس میں کنفیوژن ہو، کوئی کیوری ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، مجھ سے پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.